آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح مجھے قید کر دے ڈرا دھمکا لیں گے؟ عبیرہ کمال سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. میں یہاں ہوتے سب کالے کرتوتوں کو پردہ فاش کروں گی. وہ جو بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی اچانک خوفزدہ ہوئی تھی. اس کی کلائی سامنے موجود شخص کی گرفت میں تھی. اس کے الفاظ حلق میں گھٹ چکے تھے. اس کی سخت گرفت پر وہ ہل بھی نہ سکی. سانس رکے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی جو چیل سی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا. اگر اپنی 10 گز کی زبان بند نہیں کی تو اسی اینٹ سے تمہارا سر پھوڑ دوں گا. ایک تو تمہیں بچانے آیا ہوں اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہو. اس کی خطرناک آنکھوں کو دیکھتی وہ تھوک نکل گئی. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عبیرہ کمال. میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے جانے مانے نام اور حال ہی میں شہرت پانے کی وجہ سے کچھ کنٹروورسی میں انوالو ہو چکے ہیں. تو چلیے جانتے ہیں اپنی گیسٹ ذوالفقار صاحب کی جانب. ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ وہ پروفیشنل انداز میں بولتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی تھی. میں ٹھیک آپ کیسی ہیں؟ وہ اپنے شیف سلاتے ہوئے بولے. ذوالفقار صاحب کچھ سوالات ہیں آپ سے. کیا آپ کے علاقے میں ایسے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ حکومت کے قوانین کے بھی خلاف ہوں؟ اس کے تکڑے اور سیدھے سوال پر وہ اچانک گڑبڑائے تھے. یہ سوال تو انہیں دی گئی اسکرپٹ میں نہیں تھا. یہ کیا ہو رہا ہے عبیرہ؟ تم لائیو شو پر ایسے سوال کیسے کر رہی ہو؟ ڈائریکٹر نے فوراً سامنے آتے پوچھا تھا. دراصل وہ ذوالفقار کا ہی بندہ تھا اس لیے گھبرا گیا. اچانک لائیو شو بند ہو جانے پر عبیرہ کی میسو فین فالوئنگ فوراً ایکشن میں آئی تھی. یہ ٹاپک خاصا کنٹروورشل تھا اس لیے سبھی بہت تجسس سے بیٹھے ہوئے تھے. اب اچانک بند ہونے پر سب کو ان الزامات پر یقین آنے لگا تھا. ذوالفقار اسے غصے سے گھورتے یہاں سے جا چکا تھا. سر آپ لوگ جانتے ہیں میں اسکرپٹ کے مطابق نہیں چلتی. اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو بہت بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں مجھے ان کے چینلز پہ کام دینے کے لیے. آپ لوگ یہ مت بھولیں کہ اس چینل کی ریٹنگ میری وجہ سے آتی ہے. اسے یہاں تک میں سچائی پر چلتے لے کر آئی ہوں. آپ سب کو اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے حکمرانوں اور پارٹی والوں کو جوتے چاٹنے مجھے اسکرپٹ شو کروانے ہیں. میں ایسی غلامی کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں. عبیرہ کمال کسی سچ سے چہرہ نہیں چھپاتی. لات مارتی ہوں میں اس چینل پر اور اس جاب پر. اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ میرا کھلا چیلنج ہے. یہاں بیٹھے ہر بورڈ ممبر کو 3 مہینے کے اندر اگر آپ لوگ بینک کرپٹ ہوتے میرے آگے ہاتھ جوڑتے نہ آئے تو میرا نام عبیرہ کمال سے بدل دینا. وہ راتی سب کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی. اور آخر میں اس کی وارننگ واقعی چینل کے ڈائریکٹر کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی. وہ غرور اور اعلیٰ پسند تھی مگر سچ بولنا اور سچ کی راہ پر چلنا تو وہ تلوار کی نوک پر بھی سچ بولتی تھی. حق کے لیے لڑتی تھی. کوئی بیک وقت رحم دل اور سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی جیتی جاگتی مثال عبیرہ کمال تھی. وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتی آفس سے باہر نکلتی ریبن کے گلاس حسین چہرے پر چڑھاتے اپنی پورشن میں بیٹھتی دھواں اڑاتے غائب ہو چکی تھی. وہ بہت خطرناک لوگوں سے پنگا لے چکی تھی مگر وہ اس خطرے کی بچپن سے عادی تھی. اسے ضدی پن اور اکڑ وراثت میں ملی تھی. باپ اور دادا دونوں کرائم رپورٹر اور جانے مانے رئیس تھے جبکہ ماں ایکٹریس تھی. وہ امیروں کے خاندان سے تھی. حسن اور غصہ کوٹ کوٹ کر رگوں میں بھرا ہوا تھا. اس کی گاڑی وسیع ریس پورچ میں آتے رکی تھی. وہ اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتی اندر کی جانب بڑھی تھی. جب اپنے دادا اور باپ کو کسی سیریس میٹر پر بات کرتے دیکھ ٹھٹرتے ان کی جانب دیکھا. آؤ بیرا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ زین کمال نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا. سلام دادا ابو. وہ سر جھکاتے ان کے پاس آ کر بیٹھی. کیا انہوں نے تم سے بدتمیزی کی ہے؟ وہ سب جانتے تھے اس لیے شطرنج کی چال چلتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا. ان لوگوں کو دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام بھی عبیرہ کمال نہیں. وہ دانت پیستے بولی. اپنے باپ کی طرح سے چال چلتی انہیں جتوا گئی تھی. انیس کمال نے خوشی سے اس کا کندھا تھپتھپاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے باہر کی جانب قدم بڑھائے. ہم نے آج تک تمہیں کسی کام سے نہیں روکا عبیرہ اور نہ ہی تمہیں اب ڈر کر پیچھے ہٹنے کا بولیں گے. سچ بولنا اور اس مشکل راستے پر چڑھنے کی بہت کم لوگوں میں ہمت ہوتی ہے. بس ایک ہی وصیت کروں گا تمہیں. اگر کبھی قدم ڈگمگائیں تو ٹھہر جانا مگر پلٹنا نہیں. مزید عزم سے آگے بڑھنا. آگے زندگی میں بہت سے موڑ آئیں گے جہاں پر سچ پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں پر قدم رکھنا. اس لیے ثابت قدم رہنا میری بچی. وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتے اپنی کمرے کی جانب بڑھے. اس کے دادا ابو بہت بہادر تھے. بہت کچھ جھیل چکے تھے اپنی زندگی میں اس لیے اپنے بچوں کو بہتری کی جانب نصیحت کرتے. وہ پتلے کو بری طرح پیٹتا پسینے سے شرابور ہو رہا تھا. ٹرینر نے اس کی جانب تلوار اچھالی تھی جسے وہ تھامتے فوکس اور غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے چھٹپٹا. کوئی ایک بار ایسا نہیں تھا جو تباہ کن نہ ہو. وہ مشین سے فائٹنگ کرتے اپنا ریکارڈ خود توڑنے زمین پر گرا. سانسیں پھولی ہوئی تھی. 6 پیک ہلکی باڈی.
6 पैक, बल्कि बॉडी, फुल मसल्ड बाइसेप, माथे पर बिखरे बाल, सियाह आंखें, हल्की सी शेप और कदावर वजूद को वजाहत का शाहकार था। वेल डन। ट्रेनर ने उसको ठंडे पानी की बोतल और टॉवल पकड़ाई थी, जिस पर वो सर हिलाते अपने पर्सनल जिम से बाहर आया। अपने आप को शीशे में देखते बहुत कुछ दिमाग में घूमा था जब अपनी नाम की पुकार पर पलटा। सरदार साईं, ये देखें। इसकी जल्दबाजी में भागते आने पर उसने टैबलेट पर चलती वायरल वीडियो देखी तो आंखों में चमक उभरी। अच्छी बात है, तुम क्यों आते बौखलाए हुए हो? वो मुस्कुराते उसके कंधे थपथपाते आगे बढ़ने वाला था जब जफ़र के अल्फाज पर उसको अच्छू लगा। वो हैरत से आंखें फाड़ते उसे देखे गया, जैसे उसके अल्फाज के यकीन दहानी करना चाहता था। जी मरजान साईं, ये औरत बलूचिस्तान आ चुकी है, अभी ही इसके चर्चे सुनकर आया हूँ। जफ़र के कहने पर वो तेज़ी से एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बाहर की जाने भागा था। साईं सुनते तो जाएं, रुके तो सही, मैडम ज़रा खुशील हैं, आती ही खुद को मुसीबत में डाल चुकी हैं। वो भी उसके पीछे भागते कह रहा था। हवा की रोश पर उड़ते अपने भूरे बालों को चेहरे से पीछे करती वो मुस्कुराई। ये जगह वाकई खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरत जिसे न ज़बान बयान कर पाए न कोई कैमरा उसे अपने अंदर कैद कर पाए। वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर कदम रखती गहरी सांस लेते अपना बैग कंधे पर डाल गई। यहाँ हर छुपे राजों और होते जुल्म पर से पर्दा वो बुज़ात खुद उठाने आई थी। अपने दादा के अल्फाजों को दोहराते वो कार से उतरती कुछ तस्वीर क्लिक कर रही थी। कुछ क्रू मेंबर और कैमरामैन भी इसके साथ आए। सेफ्टी रिस्क भी था, इसलिए 1-2 पुलिस एहलकार भी आए थे, मगर वो लोग ये भूल गए थे कि सरजमीन पर किसकी हुकूमत चलती है। यहाँ पर न कोई फौज थी न सरकार, बस सरदारी थी, जागीरदारी थी और जालिमाना तौर तरीके थे जिनकी पनाह में कुछ मासूम जाने दम घोट चुकी थी। आप हमें अंदर जाने दें, बस कुछ बात करनी है। वो एक आदमी से उसके घर की औरतों से बात करने की गुजारिश कर रही थी, जिस पर वो गुस्से से उन्हें झिड़कते यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके अचानक धारने पर अबीरा ने दांत पीछे गुस्से को काबू करना चाहा जब एक छोटी सी बच्ची को दरवाजे की ओर से झांकते देखा। वो मुस्कुराई, मगर उसका बाप जो पहले ही गुस्से में था मुड़कर मासूम बच्ची पर हाथ उठा गया। तू भी दफ़ा हो। इस जाहिल आदमी के इस बेरहमाना सलूक पर अबीरा की बस हुई थी। वो अचानक उसके उठते हाथों को थामती पूरी ताकत से मरोड़ती अंदर धक्का दी गई, मगर अंदर के मंजर पर उसकी आंखें फटी। पत्थरों वाले घर में बीवी बच्चियों के नीलो नील चेहरे को देखते वो अपनी गिरफ्त खतरनाक हद तक बढ़ाते कड़क की आवाज़ से उसकी कलाई मरोड़ गई। जाहिल बजात औरत पर हाथ उठाते खुद को मर्द समझता है? बहुत बढ़ा ली तूने नस्ल, अब तू मर्द खिलाने के लायक नहीं है। अबीरा अपनी कराटे चैंपियन की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती, उसे दीवार से मारती, उसकी चीखों का गला घोंटते उसे एक ही किक से नमर्द बना गई थी। इसकी बीवी की आंखों में तशक्कुर के आंसू उभरे थे। अपने मर्द को बेहोश देखते हुए वो अपने बेटियों को गले से लगाते रोती अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सनम बहन, तुम ठीक हो? अबीरा ने आगे बढ़ते उसको गले से लगाया था। लड़कियों को प्यार करते हुए उसे चारपाई पर बिठाते मोबाइल निकाल कर उसमें से डिक्शनरी से अल्फाज ढूंढते उनसे बात करने लगी। अवेश, ये कुछ रिकॉर्डिंग है, इसे ऑफिस तक पहुंचा दो और खाने का कुछ सोचा? बहुत भूख लग रही है यार। वो बालों को पोनी में बांधते शर्ट की आसीन फोल्ड करते बोली। अबीरा मैडम, यहाँ तो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, कोई हमें किसी भी तरह की रिसर्च और रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा। होटल में खाना देने से इनकार कर चुके हैं। मेयर की कॉल आई थी, सबको वापस आने के लिए कहा है। इनके बताने पर अबीरा का पारा हाई हुआ था। तुम लोगों को बुज़दिलों की तरह भागना है तो भाग जाओ, मैं सच और इंसाफ दिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। अकेली सफ़र कर सकती तुम तो जैसे बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं। वो खुशाती कार पर हाथ मारते कैमरा और अपना बैग थामते आगे बढ़ गई। वो चेहरा छुप कर इन लोगों की वीडियो बनाती गुस्से से सब कुछ देख रही थी। दिल चाह रहा था इन सबको आग लगाते, मगर अभी वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मजबूर थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और भूख से निढाल होते वो उनसे पंगा लेने की हालत में नहीं थी। अभी के वो कमरा बंद करती मुड़ती ही जब किसी टहनी पर गलती से पैर रखने की वजह से कड़क सी आवाज़ पैदा होती, सबको चौकन्ना कर गई। ढूंढो कौन है, वो चीखते हौसला लेते इसके पीछे भागे थे। वो फायर से बचने की खातिर जान बचाते भाग रही थी जब किसी ने उसके कमर में हाथ डालते अपनी जानिब खींचा। वो आंखें मीचते उसके सीने से टकराई। अभी कि वो कुछ बोलती जब वो उसके लबों पर हाथ जमा गया। वो फटी फटी निगाहों से उसके सिया नकाब में चेहरे और आंखों को देख रही थी जो चौकन्ना सी बाहर देखती हर खतरे को मुलाहिजा कर रही थी। कौन हो तुम, दूर हो। वो उसकी हसीन मगर ख़तरनाक आंखों से नजरें चुराते बोली जब वो झुंझलाते उसे झिड़क गया। चुप हो। उसके डांटने पर अबीरा कमाल दांत पीसे थे। अचानक यहाँ के लोगों का बदतमीज़ रवैया याद आया। वो आंख बगोला हुई थी। आपको क्या लगता है आप इस तरह मुझे कैद करते डरा धमका लेंगे? अबीरा कमाल सबकी ईंट से ईंट बजा दी गई। मैं यहाँ होते सब काले करतूतों का पर्दाफाश करूंगी। वो जो बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी अचानक खौफजदा हुई थी। इसकी कलाई सामने मौजूद शख्स की गिरफ्त में थी।
اس کے الفاظ حلق میں گھٹ چکے تھے. اس کی سخت گرفت پر وہ ہل بھی نہ سکی. سانس روکے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی جو چیل سی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اگر اپنی 10 گز کی زبان پر نہیں کی تو اسی اینٹ سے تمہارا سر پھوڑ دوں گا. ایک تو تمہیں بچانے آئے ہوں، اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہو. اس کی خطرناک آنکھوں کو دیکھتی وہ تھوک نکل گئی. اس کو خطرہ پہچانے والے لوگوں کو دوسری جانب بھاگتے دیکھ وہ اسے تھامتے بھاگا تھا. ابیرہ نے اس کی اور اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے بول رہا تھا. لڑکی کھڑی کیا ہو، جلدی بیٹھو، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ لوگ کبھی بھی آ رہے ہوں گے تمہارے پیچھے. اس کی اجلت بھری آواز پر وہ بھویں سکیڑے اسے دیکھنے لگی. تو تمہیں کیوں میری اتنی فکر ہو رہی ہے؟ آخر ہو کون تم؟ اس کے آئیبروز کا کر سوال کرنے پر وہ دانت پیستے اسے ایک جھٹکے میں اٹھاتے گھوڑے پر ڈالتا خود بھی سوار ہوتے فل اسپیڈ میں گھوڑا بگا رہا تھا. What the hell؟ گاڑیوں کے زمانے میں اولڈ فیشن گھوڑا چلانا بہت کرنج ہے، بہت کرنج ہے. لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تمہیں کیا؟ وہ ناک چڑھاتے بولتی صاف فضا میں سانس لیتی لگی تھی. ابیرہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی جبکہ اس کے بھورے بال نقاب پوش کے چہرے سے ٹکراتے اس کے دل کی حالت غیر کر گئے. وہ فل اسپیڈ میں گھوڑا دوڑاتے ایک نظر پیچھے دیکھتا بھگاتا جا رہا تھا. گاڑی کے لائٹس اور آواز دشمن کو اٹریکٹ کرتی جبکہ گھوڑا خاموش طوفان کی طرح جان بچاتا بھی اور لینے میں بھی مفت ثابت ہوتا. رپورٹر میڈم، اس کے کان کے پاس جھکے وہ گمبھیر آواز میں بولتا. ابیرہ کے رونگٹے کھڑے کر گیا. تمہیں کیسے پتا کہ میں ایک رپورٹر ہوں؟ پہلی دفعہ اس سارے واقعے میں اس کی آواز لرزی. میری زمین پر قدم رکھنے والی ہر جاندار چیز کے بارے میں مجھے خبر ہوتی ہے ابیرہ کمال. اس کی مزید بھاری آواز پر ابیرہ کا دل باقاعدہ گھوڑے کی ٹوپوں کی رفتار سے دھک دھک کر رہا تھا. کون ہو تم؟ ابیرہ نے نگاہیں ترچھی کی تھی اور اسی لمحے سیاہ نقاب والے کا نقاب چہرے سے ہٹا. سرمئی آنکھیں اور نابی لب، کھڑی مغرور ناک، بے حد پرکشش چہرہ اور اس پر جشتی حل کی شیف ترسماتی شخصیت والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ سردار مرحان بلوچ نام ہے میرا. روبدار آواز کے ساتھ کہتے اس نے ایک لگام کھینچی جس پر گھوڑا اس کی شان میں ہنہناتے آگے کے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا برق رفتاری سے دوڑتے میدان عبور کر رہا تھا. ابیرہ نے سانس روکی کیونکہ مرحان ایک بازو اسی کمر کے گرد لپیٹ لیا تھا. وہ ایک ڈیرے نما جگہ کے آگے آتے رکے. وہ خود اترتا ابیرہ کو کمر سے تھامتے کسی بچی کی طرح نیچے اتارتے اسے لیے اندر کی جانب پڑا. ہم کہاں آئے ہیں؟ اسے دیواروں اور کمروں سے پار ہوتے جاتے دیکھ ابیرہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے پوچھا جس پر مرحان نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے قدم روکے. تمہیں اندازہ بھی ہے لڑکی، تم نے آتے ہی خود کو کسی مصیبت میں ڈالا ہے. جن لوگوں سے تم نے پنگا لیا ہے وہ تمہیں جان سے مارے بغیر سکون کا سانس نہیں لیں گے. وہ دانت پیستے کہتا ابیرہ کو تھوک نکلنے پر مجبور کر گیا. تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ سردار ہو نا تم یہاں کے؟ میں ایک آفیشل حکومت کی نمائندہ ہوں، مجھے تو بچا لو گے تم. وہ گردن اکڑا کر بولتی مرحان بلوچ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی. اگر وقت کچھ مختلف ہوتا تو وہ ضرور اس کی منصور کن ہنسی کی دل کھول کر تعریف کرتی، مگر ابھی اسے خود کا مذاق اڑاتی ہنسی پر ابیرہ کا دل چاہا وہ اس باڈی بلڈر کو اٹھا کر پٹکتے. رپورٹر بیوی، قانون کوئی آخری چیز ہوگی جس سے یہاں کے لوگ ڈریں گے. پولیس، قانون اور حکومت کا نام سنتے تمہیں 2 منٹ میں گولی مار دی جائے گی. یہاں صرف ہمارے اصول اور شرع کا سکہ رائج ہے. کسی باہر کی مداخلت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہاں حکومت بھی ہم، قاضی بھی ہم اور جرنیل بھی ہم ہی ہیں، سمجھی؟ وہ اسے دیوار اور اپنے بازو کے درمیان قید کرتے اس پر چہرہ جھکائے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے بولتا. ابیرہ کمال کو حلق تر کرنے پر مجبور کر گیا مگر وہ ڈری نہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اس پر گہرا وار کر گئی. تبھی یہاں انصاف کی کمی اور ظلم کی انتہا پہ اندھا رات چل رہا ہے. یہاں غیرت کے نام پر قتل اور کاری کیا جا رہا ہے. شرع کبھی پڑھی ہے؟ اسلام میں ظلم اور بربریت نہیں ہے جیسے کچھ جاہل اور سفاک لوگ اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ ابیرہ کمال تھی، اس کی زبان کے سامنے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے. مرحان نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا اور واقعی توپ چیز تھی. ٹھیک ہے، پھر یہاں کے خلاف جو ثبوت تم جمع کرتے شامت خود پر لا چکی ہو اس سے اب خود نپٹ لے. زندہ سلامت بلوچستان کی سرحد پار کر لو. کورٹ میں ملیں گے، خدا حافظ. مرحان اسے دور ہوتے ہاتھ جھاڑتا بولا تم کیا مجھے کچا کھلاڑی سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں سے بھاگتے ان کی ہڈیاں توڑتے اسلام آباد پہنچ کر تمہیں بتاؤں گی. وہ بھی پیچھے سے چلائی تھی جس پر مرحان مسکرایا. رپورٹر میڈم، آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سب تیز دھار تلواریں اور ولایتی اسلحے کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں. 2 دن کے بھوکے پیٹ کے ساتھ تم 200 مشرندوں سے لڑتے اگر زندہ بچ جاؤ تو اسلام آباد کے کورٹ میں ضرور ملیں گے، ورنہ مجھے اپنی قبر کا ایڈریس خواب میں آ کے بتا دینا. کوئی ایک تو تم پر فاتحہ پڑھنے آ جائے گا. اویس اپس سوری، اگر وہ تمہاری بوٹی کر کے تمہیں کتوں کو نہ کھلائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بندہ تمہیں دفنا دے،
ورنہ یہاں کہاں رحم دلی لاشیں اکثر ہمارے گرد ہی صاف کرتے ہیں۔ اوکے رپورٹر میڈم، اب میں چلتا ہوں۔ میران اپنے گلے سے شال اتارتے اپنے کپڑے جھاڑتے نارمل لہجے میں بولتا، ابیرہ کے انچر پنچر کے ساتھ ساتھ دماغ کی شریانے بھی ہلا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے شانے پہ نیازی سے جاتے دیکھ کپ کپاتی آواز میں پکار دی، میران سنو۔ ابیرہ نے اس کے قریب آتے پکارا تھا، جس پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، مگر وہ سنجیدگی سے چہرہ اس کی جانب موڑ گیا۔ مجھے کوئی سیف راستہ بتا دو، دیکھو میرا سیفلی اسلام آباد پہنچنا تو بہت ضروری ہے، تم تو اچھے بندے دکھتے ہو، پلیز میری مدد کر دو۔ ابیرہ اپنے ہاتھ پسلتے زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے درخواست کر رہی تھی، اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا بھلا؟ مجھے کس نیکی کا ثواب ملے گا؟ وہ کندھے اچکاتے بولتا، اسے زج کر گیا، کسی نیکی کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی جان بچانا تمہارے نزدیک کوئی نیکی نہیں؟ وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ نہیں، یک لفظی جواب پر ابیرہ کو مرچیں لگی۔ شفاف اور بے رحم سردار سے آپ امید بھی کیا کر رہی ہیں کہ میں آپ کو بچا لوں گا؟ میران نے آئیبرو اچکاتے پوچھا تھا، جس پر ابیرہ نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا۔ میران نے اس کی حسین آنکھیں اور ان میں التجا پر تھوک نکلا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں آپ کو بچا لیتا ہوں، لیکن جو ایک راستہ ہے اس پر آپ کبھی نہیں مانیں گی رپورٹر صاحبہ۔ اس کے کہنے پر ابیرہ اس کے تھوڑا نزدیک آئی تھی۔ کیسا راستہ؟ ابیرہ کے لبوں نے سرگوشی کی تھی جب ظفر بھاگتے نزدیک آیا۔ سرکار سائیں، وہ ہماری حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے ہانپنے پر مرحان نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ مرحان بلوچ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا جنگ کی للکار ہے جو یہاں موجود کسی بھی شخص کے بس میں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات پر ابیرہ نے تھوک نکلتے بہت کچھ سوچتے سر ہاں میں ہلایا۔ چند لمحے اس کی سانسوں پر بھاری گزرے تھے۔ کیا آپ کو مرحان بلوچ سکہ راج الوقت 1 کروڑ حق مہر کی قبول ہے؟ ابیرہ نے لرزش تاری، جسم پر قابو پاتے آنکھیں میچی تھی۔ قبول ہے۔ مرحان نے اپنی شال اس پر ڈالتے اسے ہجرے میں بند کیا تھا کہ عین اسی لمحے ڈیرے پر حاضر ہوئے۔ ابیرہ نے سانس روکتے دروازے کی جھری میں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان کی جنگ تھی۔ سلام حضور، غلام عرضی لایا ہے۔ کیا یہاں کسی لڑکی کو مغربی لباس میں آتے دیکھا ہے؟ وہ سر جھکائے متوازن لہجے میں بولا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ ہم کیوں کسی لڑکی کو دیکھیں گے، وہ بھی مغربی لباس میں؟ بیوی والے ہوتے ہی کام شعبہ دیتا ہے ہمیں، وہ کڑکدار لہجے میں پوچھتے سب کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں حضور، یہ مقصد نہیں تھا، ویسے بہت مبارک ہو آپ کو، ہمیں آپ کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا؟ پتہ نہیں چلا، وہ ابھی بھی سر جھکائے ہی بولے، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ مرحان زیرلب بڑبڑاتا اپنی شیف سلانے لگا۔ خیر مبارک، ہم نے ابھی اعلان نہیں کروایا، ولیمہ جلد ہی رکھیں گے، تب آنا، ابھی نکلو۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہتا ابیرہ کی اٹکی جان بحال کر گیا۔ وہ دم سادے اس کی شان و شوکت کو جھری سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت سے چکر آئے، اس نے آنکھیں میچ کر کھولنی چاہی، مگر بے ہوشی اس پر غالب آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مرحان جو ہی حجرے میں داخل ہوا، نظر اس کے بے ہوش بڑے وجود پر گئی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے نزدیک گیا۔ ابیرہ، ہونٹوں سے نام غیر مانوس سا لگا مگر عجیب نہیں۔ وہ اس کی کلائی تھامتے اس کی نفس چیک کر رہا تھا جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ ظفر، حویلی کے لیے نکلنا ہے، گاڑی نکالو۔ مرحان اسے حکم دیتا ابیرہ کا چہرہ اپنی شال سے ڈھکتے اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابیرہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو خود کو بے انتہا خوبصورت اور وسیع کمرے میں پاتے چونک گئی۔ کسی کو کمرے میں موجود نہ دیکھتے اسے تھوک نکلتے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، جب کلائی میں لگی ڈرپ پر کراہی۔ اف، یہ کس نے لگائی؟ وہ ڈرپ نوچ کر پھینکتی بیڈ سے، اٹھتے پانی کا گلاس بھرتی لبوں سے لگا گئی۔ جب دروازہ دھڑام سے کھلتا اسے پہنچ گیا۔ ایک حسین شکل لڑکی بھیگی خون آشام نظروں سے اسے گھورتے اس کے قریب آتے اٹھا گئی۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ ابیرہ کمال کے گالوں کو چھوتا، کسی نے بر وقت اس کی کلائی تھامتے اسے ابیرہ سے دور کیا تھا۔ اس سنگین حرکت کی تلافی کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تمہیں، وشمہ بلوچ۔ مرحان بلوچ غصے سے دھاڑتے ابیرہ کے سامنے کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ابیرہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کانوں اور بصارت کو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ اپنے اور اس کے نکاح کا اعلان اپنی حویلی میں کر چکا ہے۔ اگر ہاں تو یہ بہت پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ابیرہ یہاں سے جانے والی تھی۔ ایسے میں مرحان پر 100 سوال اٹھنے والے تھے۔ بس کریں سرکار، میں ویسے ہی آپ سے محبت کرنے کی بہت بڑی قیمت چکا رہی ہوں۔ وہ روتے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ایک نفرت بھری نگاہ ابیرہ پر ڈالتے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی۔ ابیرہ نے کمرے میں موجود اور نسوانی وجود کو دیکھا۔ ماں، آپ تو اسے کچھ مت کہنا پلیز۔ مرحان نے سانس خارج کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ابیرہ کو ان کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ٹکر ٹکر کبھی مرحان کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑی عورتوں کو۔ لڑکی کے لیے کھانا اور نئے کپڑے لے کر آؤ۔ وہ ایک نظر ابیرہ پر ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں ابھی تک کچھ دیر پہلے والے مناظر گھوم رہے تھے جب وہ اسے باہوں میں اٹھائے شان سے حویلی میں داخل ہوا۔ 1 گھنٹہ پہلے
بھابھی یہ زیورات دیکھیں اچھے ہیں نا، میری وشما پر بہت اچھے لگیں گے۔ مرحان کی چچی نے بھاری سونے کے زیورات ان کی جانب بڑھاتے بولا تھا، جس پر وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ وشما جو سامنے بیٹھی تھی وہ بھی شرما گئی، ابھی ان کا بیٹا شادی کو راضی نہیں تھا اور یہاں سب مل کر اس کی اور وشما کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، لیکن کمالہ بچی کے سامنے یہ سب مت بولو، تم تو جانتی ہو کہ مرحان ابھی راضی نہیں۔ ابھی کہ وہ بول ہی رہی تھی جب مرحان کی آمد پر آواز لگائی گئی۔ تعداد جیپ اور پجیرو حویلی کے پورش میں آتے رکی تھی۔ وہ جو سارے راستے اسے باہوں میں بھرے رکھا تھا، شاہ نے بے نیازی سے اسے یوں ہی باہوں میں بھرتے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ سب نے اسے سلام کیا تھا، جس پر وہ جواب دیتے اندر بڑھا۔ اس کی ماں، چاچیاں، وشما، سب جو اسے دیکھتے مسکرا رہے تھے، کسی صنف نازک کو اس کی باہوں میں دیکھتے حیرت سے کھڑے ہوئے۔ اور حیرت صرف اس بات پر نہیں تھی، حیرت اس صنف نازک پر ڈلی مرحان کی شال کی تھی، جو بلوچی روایت میں شوہر اپنی عورت کو ہی پہنا سکتا۔ مرحان اپنی ماں کے پکار پر وہ سلام کرتے ان کے قریب آیا۔ کون ہے یہ؟ عبیرہ کے چہرے کی ہلکی سی جھلک پر نظریں جمائے پوچھا۔ بیوی ہے یہ میری، وہ بالکل نارمل لہجے میں بولتا۔ ان پر حویلی کی چھت گرا گیا تھا۔ وشما لڑکھڑائی تھی، اسے کمرے کی جانب پڑتے دیکھ سب نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھی۔ کھانا بہت اچھا ہے تمہارے یہاں کا، وہ سیر ہوتے دل سے تعریف کرتے مرحان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، جو اسے گہری نگاہوں سے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا، کہاں وہ کسی لڑکی کے اپنی زندگی میں آنے کے خیال سے چڑ جاتا، اور کہاں اس لڑکی کو ایک ہی لمحے میں اپنی بیوی بنا کر اپنی حویلی اپنے کمرے تک لے آیا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جس کی کشش مرحان بلوچ کے اعصابوں پر بھاری تھی۔ اچھا چلو بتاؤ مجھے، میں کس گیٹ سے نکلوں؟ اور اگر تمہیں ایک گاڑی دے دو تو میں تمہاری مزید احسان مند رہوں گی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اور لب صاف کرتے کھڑی ہوئی، اس کا ابھی تک پینٹ شرٹ میں ملبوس وجود مرحان کو تھوک نگلنے پر مجبور کر گیا۔ میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب مزید کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ ایک بات، تم یہاں سے ابھی نہیں جا سکتی، اس لیے خاموشی سے کپڑے بدلو اور چپ چاپ آ کر لیٹ جاؤ۔ اف، کیا اطمینان تھا جو عبیرہ کے رگ و پے میں شعلے بھر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ اگر مذاق ہے تو بہت بھدا ہے، مجھے ہر حال میں یہاں سے جانا ہے۔ وہ دانت پیستے گویا ہوئی تھی، جس پر مرحان شیطانیہ سے مسکراتا کروٹ کے بل لیٹتا کوہنی پر چہرہ ٹکایا اسے دیکھ گیا۔ اگر جانے کا اتنا شوق تھا تو یہاں آئی ہی کیوں؟ اور اگر آ بھی گئی تھی تو یہاں کے لوگوں کو تنگ ہی کیوں کیا؟ کیوں جوہر افشانیاں کرتے خود مصیبت سر لی؟ جانتی ہو سب یہاں تمہارے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اس حویلی کے حدود سے نکلتے ہو گولیوں سے بھون دی جاؤ گی۔ وہ آنکھوں میں چمکتی شیطانیت سے اتنی خطرناک باتیں نارمل انداز میں کہہ جاتا تھا۔ پھر تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا اگر مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑنا تھا؟ وہ پیر پٹکتے اس کے قریب آئی۔ بیوی جملے کی تصحیح کرو، ایک میں ہی ہوں یہاں جس نے تمہیں مرنے سے بچایا، اور اس حویلی میں تمہیں ایسے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ تم محرم نہیں تھی میری، اس لیے یہ نکاح تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر مزے سے لیٹے اسے مرچی لگا رہا تھا۔ عبیرہ نے کچھ لمحے لب کاٹے، اسے دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے ایک جست میں کمرے کا دروازہ کھولتے بھاگتی مرحان کو بلند کہکہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ حویلی کی تاریک راستوں پر بھاگتے پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ آیا مرحان اس کے پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ بڑے سے لان کی طرف آتے ایک منٹ کے لیے خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں بلڈوگس اور جرمن شیفرڈ گھوم رہے تھے۔ وہ تھوک نکلتے گردن اور ادھر ادھر مڑتی مردان خانے کی جانب بھاگی، کسی عورت کو پینٹ شرٹ پہنے بھاگتے آتے وہ گارڈز جو اس پر بندوقیں تان چکے تھے فوراً آنکھیں جھکاتے چہرہ موڑ گئے۔ عبیرہ نے حیرت سے ان کی یہ حرکت ملاحظہ کی، جو بس اسے مارنے ہی والے تھے۔ اب کیا ہوا؟ وہ پلٹی تو اپنے بالکل پیچھے کھڑے مرحان کو دیکھتے لڑکھڑاتے گرتی، جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ عبیرہ دھار سے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی، آنکھیں شوق سے باہر آنے کو تھی۔ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی عبیرہ مرحان بلوچ، اس کے اپنے چہرے پر جھکے سرگوشی کرنے پر وہ اپنا سانس روک گئی۔ مرحان پیچھے ہوا تھا۔ اپنے بندوں سے بولو کہ مجھے جانے دیں، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، تو مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں نہیں روک سکتے مرحان بلوچ۔ وہ دانت پیستے بولی، مڑ کر دوبارہ آگے بڑھی، جب گارڈز نے چہرہ جھکائے ہی اس کا راستہ روکا۔ عبیرہ کی اب بس ہوئی تھی، وہ ایک گارڈ کے پیٹ میں لات مارتے دوسروں کو پکڑتے پیچھے دھکیلنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی سوچ سے زیادہ طاقتور تھے۔ مرحان نے پہلی مرتبہ غصے میں آتے اس کو ایک جھٹکے میں کھینچتے اپنے کندھے پر ڈالا اور بغیر اس کی چیخوں کی پرواہ کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے مرحان، مجھے نیچے اتارو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسی کمر پر مکے مارتے ہاتھ پیر چلا رہی تھی جیسے مرحان بلوچ کو ہلا سکتی ہو۔ وہ دھڑام سے اسے بیڈ پر پٹکتا، اس پر جھکتا لہو چھلکاتی آنکھوں سے قرایا، بس عبیرہ، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، اپنی عورت کا غیر مرد کے قریب جانا نہیں، میں جان سے مار دوں گا تمہیں، سمجھی؟ اس کی پہلی مرتبہ غصے سے قرانے پر عبیرہ سہم گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ڈرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ وہ تو جب سے اسے زج کرتا شرارت سے مسکرا رہا تھا، اس لیے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا
کہ میران اس حد تک غضبناک ہو سکتا ہے؟ اگر اب حد سے بڑی تو سردار میران بلوچ کا اصلی روپ دیکھو گی اور یقین مانو تمہاری سلامتی کی گارنٹی اس کے بعد نہیں دے سکتا۔ وہ دانت پیس کر قراتا اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا پیچھے ہوا تھا جب وہ دوبارہ بپری شیرنی کی طرح باہر جانے کے لیے بھاگی۔ اس بار میران نے اسے کمر سے تھامتے صوفے پر پٹکتے کیبل وائر سے اس کے پیر باندھے تھے۔ جب میر اسے چیخو پکار سن کر کھڑے دروازے سے کھڑے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب میران نے انہیں اندر بلایا وہ بلوچی میں انہیں اس کے ہاتھ باندھنے کا حکم دیتے سانس خارج کرتا اپنا غصہ دبانے لگا تھا۔ میڈم کے ہاتھ ٹائٹلی باندھو، بہت چلتے ہیں یہ، وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے برہان ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ رائٹ، چھوڑیں گی نہیں تو کیا کس کریں گی؟ دیکھیں میں اصول پسند مرد ہوں، میری بیوی اگر میری نزدیکی چاہتی ہے تو بخوشی میں خود کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوں، مگر بدلے میں بھی یہی چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے بھی خود کے نزدیک آنے دے۔ وہ میر کو جاتے دیکھ دروازہ لاک کرتا اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ اس کی بے باک سرگوشی پر عبیرہ کے گال تب کر انگارہ ہوئے تھے۔ وہ چہرہ پھیرتی تھوک نکلتے میران کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اسے زج کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دیکھیں مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے، میں یہاں قید نہیں رہ سکتی، مجھے کھولیں۔ خود پر قابو پاتے وہ دوبارہ اسے دیکھتے دانت پیستے بولی، دم گھٹ رہا ہے میری بیوی کا، آکسیجن دوں؟ میران کے اپنے گال پر لب رکھنے پر عبیرہ کے طوطے اڑے تھے۔ وہ گلے میں گلٹی معدوم کرتی ادھر ادھر دیکھتی اپنی جھیب پٹانے کی کوشش کری تھی۔ کہاں جانا ہے بتاؤ، میں تمہیں گود میں اٹھاتے لے جاؤں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بولا، جس پر عبیرہ سختی سے آنکھیں میچتے نفی میں گردن ہلا گئی۔ اس کی حرکتوں پر اب کی بار اس کی طرف سے مکمل خاموشی ملتے میران نے سانس خارج کرتے اپنے کرتے کے بٹن کھولتے اسے اتارتے بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ وہ کچھ ہی دیر میں تھک کر سو چکی تھی۔ میران کتنی ہی دیر اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور اسے سو جانے کا یقین کرتے اسے نرمی سے اٹھائے بیڈ پر منتقل کیا گیا، مگر ہاتھوں کو پھر بھی نہیں کھولا تھا کیونکہ دوپٹے سے ہاتھ بندھے تھے تو درد تو نہیں ہونا تھا اسے۔ صبح میران کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر سر رکھے سوئی عبیرہ کو دیکھتے اس نے تھوک نکلا۔ وہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھامے اس کے سینے کو تکیہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھتے اٹھنا چاہا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کی نیند کا خیال کرتے آج شہر گیا۔ اذانوں کی آواز اپنے کانوں میں پڑتے سن وہ جواب دیتا مسلسل اس کے سونے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خود پر پرتپش نگاہوں کو جمے محسوس کرتے اس نے کسبسا کر آنکھیں کھولی تو اپنے اور اس کے درمیان اتنی نزدیکی پر بوکھلاتے دور ہوئی تھی۔ میران نے نگاہیں پھیرتے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ وضو کر کے نکلتا اسے اپنے ہاتھ کھولنے کی تک و دو کرتے دیکھ سانس خارج کر گیا۔ تمہیں ہاتھ پیر نہیں کھولنے؟ خواہ کی کوشش کا کیا فائدہ؟ وہ کلائی پر گھڑی باندھتے بولا تھا۔ ظالم انسان، بہت ہو گیا، ہاتھ کھولو میرے، مجھے واش روم جانا ہے پلیز۔ عبیرہ دانت پیستے بولی مگر اس کی گھوریوں پر فوراً عذر پیش کرتے مسکین سی شکل بناتے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں ہاتھ، اگر یہاں سے بھاگی اور میرے بندوں نے گولی چلائی تو اس بار میں بچانے بالکل نہیں آؤں گا، سمجھی؟ وہ اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتے اس کے ہاتھ پیر کھول گیا۔ عبیرہ نے اسے گھور کر دیکھتے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ میران باہر سے کنڈی لگاتے نماز پڑھنے جا چکا تھا۔ زرینہ بیگم جو اسے حویلی سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی کمرے میں آئی تھی۔ عبیرہ ہاتھ منہ دھوتے فریش ہو کر باہر نکلی جب میران کے ماں کو کھڑے دیکھ لب کاٹتے سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، کپڑے نہیں بدلے ابھی تک؟ وہ اس کے لیے لائے گئے کپڑوں کو دیکھتے بولی تھی۔ جی وہ میں یہاں سے جاننے۔ عبیرہ کمال نے ان کی طرف اصلی بات بتانی چاہی جب وہ سر نفی میں ہلاتے بات کاٹ گئی۔ جلدی سے یہ عجیب سے کپڑے بدل کر نہا دو لو، نماز فجر کا وقت نکل رہا ہے، ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وہ اس کو کپڑے تھماتے دوبارہ واش روم بھیج گئی۔ آپ سنیں میر؟ عبیرہ نے ان کے دروازہ بند کرنے پر سانس خارج کرتے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا جو واقعی خراب ہو گئے تھے۔ وہ سانس خارج کرتے نہا دھو کر نکلی تو زرینہ بیگم نے اس کے سر پر دوپٹہ باندھتے اسے لیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے ساتھ نماز پڑھتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی خود میں سکون اترتے محسوس کر رہی تھی۔ میران جو نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا اسے روایتی بلوچی ڈریس میں ملبوس سر پر دوپٹہ لیے دیکھتے کتنی ہی لمحے مبوس ہوتے اسے دیکھے گیا۔ نظریں جیسے اس کے وجود سے ہٹنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ آؤ میران، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ زرینہ بیگم نے اسے آواز دیتے قریب بلایا تھا۔ عبیرہ نے اسے گھور کر دیکھتے چہرہ پھیرا جو بے نیازی سے چلتے اپنی ماں کے آگے سر جھکاتے ان سے پیار لیتے ان کے ماتھے پر پیار کر گیا۔ وہ مسکرائی تھی ان کی نظروں کو دیکھتے میران نے جھکتے عبیرہ کے ماتھے پر پیار کرتے اسے حیرت کا جھٹکا دیا تھا۔ وہ دھوپ نکلتے اسے بے نیازی سے صوفے پر اپنے برابر میں بیٹھتے دیکھ سرخی جھلکاتے گالوں سے نظریں پھیر گئیں۔ ولیمہ کب رکھنا ہے میران؟ ان کے غیر متوقع سوال پر اس بار دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کو عبیرہ پسند آئی امی؟ وہ حیرانگی لیے لہجے میں بولتا زرینہ بیگم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ لو بھائی، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اتنے سالوں سے تمہارے پیچھے پڑی ہوں، شادی کر لو، اب اپنی پسند کی بیوی لے آئے ہو تو ماں کو کیوں اعتراض ہوگا؟ میں تو بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولتے عبیرہ کے گال پر ہاتھ پھیرتے بولی جو آنکھیں پھاڑے انہیں اور میران کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی آپ غلط
وہ لب وا کرتے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی کہ وہ جلد یہاں سے جانے والی ہے، مگر مہران اس کی بات کاٹ گیا۔ جیسے آپ پسند کریں اس دن ہی رکھ لیں امی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکرا کر بولتے عبیرہ کو شیطانی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پرسوں یعنی جمعے کو ہی رکھ لوں گی۔ چلو میری بچی ناشتہ کرتے ہیں، وہ چہک کر کہتے عبیرہ کا ہاتھ پکڑتے اسے ڈائننگ روم کی جانب لے گئی۔ آج یہ خالی کیوں ہے؟ وہ کسی کو بھی ڈائننگ روم میں نہ پاتے تجسس سے بولا۔ تمہاری چچی اور وشما ناراض ہیں، تھوڑا وقت دے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عبیرہ کو اس کے برابر والی چیئر پر بٹھاتے اس کے برابر میں بیٹھتے۔ آنٹی بس صبح صبح اتنا ہیوی کھانا نہیں کھاتی میں۔ وہ دیسی گھی میں بنے روز پراٹھے اور ملائی کو سرو کرتے ہوئے دیکھ کر بولتی، انہیں حیران کر گئی۔ ارے یہ بیوی ہے؟ میں نے تو تمہاری شہری طبیعت کا سوچ کر خادمہ سے بہت ہلکا ناشتہ بنوایا ہے۔ وہ اس کو کھانے پر رخصاتے مسکرائی تھی، جبکہ مرحان اپنی ماں کو عبیرہ کے لاڈ کرتے دیکھ اپنی مسکراہٹ روکے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بخوبی عبیرہ کی خوفناک نظروں کو خود پر جمے محسوس کرتے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ عبیرہ کل سے حویلی کا ماحول دیکھتے بہت حیران تھی۔ یہاں تو کہانی ہی کچھ اور چل رہی تھی۔ مرحان کو گھر کی عورتوں سے اتنا اچھا سلوک کے ساتھ پیش آتے دیکھ وہ متاثر ہوئی تھی۔ ابھی ساری میٹس کو ہنستے ہوئے حویلی کے منڈیروں پر جمع ہوتے دیکھ وہ تجسس سے پوچھنے لگی، سردارنی جی ہمارے سردار آج کوکر کھیلیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جیتیں گے۔ باقی لڑکیوں کو تو اردو آتی نہیں تھی، تو ایک لڑکی نے اسے قریب آتے چہکتے ہوئے بولا، کھوکر؟ وہ حیران ہوئی تو سب اسے تھامتے منڈیر کی جانب لیے بڑھے۔ چہرہ ڈھانپ لیں، اگر آپ کی ایک جھلک بھی سردار نے دیکھ لی تو غضب ہو جائے گا۔ وہ ڈر کر کہتے اسے محراب کے پیچھے کھڑا کر گئی۔ اسے گھوڑا فل رفتار میں دوڑاتے بھیڑ کو اٹھاتے سب خوشی سے چلائے۔ عبیرہ نے پردے میں سے اسے دیکھا تھا جو ہاتھ کو ہوا میں لہراتا سرداروں کی محفل میں جا رہا تھا۔ کیا ڈیشنگ بندہ تھا اس کا وہ شوہر تھا۔ اس کا دل نے دہائی دی تھی، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ مرحان کی غیر ارادی نظر حویلی کی جانب اٹھی تھی۔ خود پر سلگتی نگاہوں کو محسوس کرتے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ضرور وہ عبیرہ ہی ہوگی، لیکن اس کی پرچھائی یا جھلک نہ دکھنے پر وہ سانس خارج کرتے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ شام میں سب نے ڈیرے پر بیٹھک لگاتے گیت گانے تھے۔ سردار مرحان بلوچ کے نکاح کی خبر آگ کی طرح پورے بلوچستان میں پھیل چکی تھی۔ پنچایت کے سردار اس کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے حویلی میں آیا، یہ وہ سب کو بتا رہا تھا۔ اصل مقصد اس دشمن جاں کا دیدار تھا جو صبح سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک الگ بے قراری اور بے چینی سے مرحان کے رگ و پے میں مچل رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس نکاح کو کیوں اتنا سیریسلی لے رہا تھا، کیوں اس لڑکی کی جانب پیچھے چلا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے تک اسے شادی سے لفظ سے چڑ تھی، کیوں وہ سب کے نکاح کی مبارکباد دینے پر خوش ہو رہا تھا۔ وہ اس نکاح کا انجام جانتا تھا، پھر بھی اس راہ پر کیوں چل رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی وہ الجھا سا کوریڈور پار کر رہا تھا جب کسی نے اس کی کلائی پکڑتے اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ مرحان کا ہٹا کٹا وجود کسی پہلوان سے بھی نہیں ہلتا تھا، کیونکہ وہ کافی باڈی بلڈر تھا، مگر چونکہ ابھی وہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا، ایک دھکا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ اپنے بے حد نزدیک کھڑی خود کو غسیل حسین نگاہوں سے اپنی بیوی جو خود کو گھورتے پاتے مرحان کے دل نے گدگدی کی تھی۔ اس کے ناز و انداز نہ جانے کیوں اسے پاگل کر رہے تھے۔ بڑے خوش ہو رہے ہو تو بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مرحان بلوچ، یہ سب اور کتنے دن چلنا ہے؟ کیوں بات بڑھا رہے ہو؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں اور یہاں کس مقصد سے آئی ہوں؟ عبیرہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکے لہجے میں غرائی، جو کہ اس کی اداؤں پر مرحان نے دل ہارا۔ وہ اقرار کر رہا تھا، یہ لڑکی اس کے قلب کی مکین ہو چکی تھی۔ وہ اس نزدیکی کا فائدہ اٹھاتے مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے دیوار سے لگاتا اس پر جھکا۔ بہت مزہ آ رہا ہے اور آج سے پہلے ایسا احساس کبھی نہیں ہوا، اور یہ سب اب ساری زندگی چلنے والا ہے۔ بات اب بڑھ چکی ہے، دل سے دماغ پر سوار ہو چکی ہے۔ تم مرحان بلوچ کی بیوی اور یہاں میرے دل پر حکومت کرنے آئی ہو۔ اس کی گمبھیر آواز اور جسم میں پیوست ہوتی گہری نگاہوں پر عبیرہ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ یہ ابھی بھی کچھ مزید بولتی جب مرحان اس پر چہرہ جھکاتے اس کے الفاظ چن گیا۔ عبیرہ نے سانس بحال کرتے اسے دیکھا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ خط مٹانے کے لیے بولی، جبکہ دل پاگلوں کی طرح سینے سے ٹکراتے باہر آنے والا تھا۔ اس سے اچھا ابھی آتا نہیں ہے، مگر پریکٹس کرتے کرتے سیکھ جاؤں گا۔ اس کا بے باک جملہ اور آنکھ مار کر شرارت سے بھرپور لہجہ عبیرہ کی جان لبوں پر لے آیا۔ اسے بھاری کڑاہی دار اور کچھ ماڈرن ٹچ والے بلوچی لباس میں ملبوس ہلکا میک اپ کے ساتھ تیار ہوئے دیکھ مرحان نے لب کاٹتے گہری نگاہوں سے حق ملکیت کے ساتھ سر تپیر نہارا۔ وہ اس کی نگاہوں کو خود پر منڈاتے دیکھ اتراتی مرحان کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ عطن کرنے کے لیے دونوں درمیان میں آئے تھے، سب نے تالیاں بجائیں، جبکہ عبیرہ کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، اس لیے مرحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹن کرنا سکھایا۔ سب ہنسے تھے،
زرینہ بیگم اپنے بچوں کو دیکھتے بہت خوش تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ اسے گھماتے دوبارہ اپنے نزدیک کھینچتا مسکرایا۔ میران کی مسکراہٹ پر دل نہ چاہتے ہوئے بھی پگھل رہا تھا۔ عبیرہ اسے اور زرینہ بیگم کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی دنیا کچھ اور تھی۔ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے آئی تھی۔ میران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اس نے موبائل بند کیا تھا، جس پر وہ آئی برو چکا گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے مت دیکھو مجھے، بیوی محبت ہو جائے گی۔ وہ اسمائل کرتے ڈریسنگ کی طرف جاتے ہیں، ابھی گھڑی اتارنے والا تھا جب عبیرہ کے الفاظ پر اس کی مسکراہٹ بھگ سے اڑی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ انہوں نے میرے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ مجھے کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہاں سے دور جانے دو میران، میرا ان ثبوتوں کو کورٹ میں جمع کروانا بہت ضروری ہے۔ تم تو خود پڑھے لکھے ہو، آنٹی نے بتایا تو تم باہر سے پڑھائی کر کے آئے ہو۔ کیا یہ ظلم تمہیں نظر نہیں آتا؟ عبیرہ غصے میں تھی، مگر پتہ نہیں کیسے اس کے سامنے آواز پست ہو گئی۔ غصے سے میران کی گردن کی رگیں ابھری۔ تمہیں لگتا ہے ان ثبوتوں سے کچھ ہوگا؟ تو یہ دیکھو۔ میران آئیبرو کو کھینچتے اپنے کمرے میں بنا بنے خفیہ دروازے کے پاس لے جاتے غرایا۔ اس کی گراہٹ بالکل بپرے ہوئے شیر کی طرح تھی۔ عبیرہ کے کمرے میں موجود چیزیں دیکھتے انہیں بالکل آنے کو تھی۔ جب میں نے سرزمین پر قدم رکھا تھا اس وقت وعدہ کیا تھا یہاں کا نقشہ بدل دوں گا، ہر ظلم مٹا دوں گا۔ باہر سے پڑھ کر آیا تھا میں، اتنے ثبوت، گواہان، اربوں روپے ضائع کیے، میں نے اس پر کچھ نہیں ہوا، اور خامیازہ اپنے باپ، چچا، دادا، جگری دوست، میرے سگا بھائی جیسا کزن، ان سب کی شہادت تھی۔ اپنے ان کندھوں پر جنازہ اٹھایا میں نے۔ تم جس قانون کی بات کر رہی ہو یہ سب ان کالی بھیڑوں نے کیا ہے، اور پھر میں نے سرداری کی کرسی پر بیٹھتے قسم کھائی تھی میں اس گند میں دوبارہ قدم نہیں ڈالوں گا۔ اللہ نے ہمیں ضرور بھیجا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، لیکن اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانا ہم پر فرض ہے۔ میں اپنے قبیلے اس سرداری کی نگرانی میں آتے کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ میں اسی پر شکر کر لیتا ہوں، کیونکہ انصاف کے ساتھ ظلم کی بربریت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ دانت پیستے بولتا عبیرہ کو گھڑوں میں ڈال گیا۔ تم سے محبت کرتا ہوں عبیرہ، تو میری بیوی ہو اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں بے شک میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، مگر جب تک تم میرے پاس رہو۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتے عبیرہ کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ اسے کمرے سے جاتے دیکھ وہ ایک چیز اٹھاتے دیکھتی گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کچھ ان میں سے وہ کیسز تھے جب وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہی تھی، جب دیکھے تو کیا مرحان اس وقت سے کوشش کر رہا ہے؟ اپنے موبائل کو بجتے سن اس نے اپنے دادا سے بات کرتے ہوئے انہیں روتے ہوئے سب سچ بتا دیا، جس پر وہ اسے پہلی دفعہ روتے سنتے حیران تھے۔ عبیرہ کی رات میں سوچتے سوچتے کسی پہر آنکھ لگی تھی، پتہ نہیں، مگر اچانک چیخوں کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ خود کو ولیمے کے ڈریس میں دیکھتے اس نے اٹھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جب سب کو روتے دیکھ اس نے تھوک نکلا۔ دل کسی انہونی کے ڈر سے کپا رہا تھا۔ کیا ہوا سب ایسے کیوں؟ اس نے لبوں پر زبان پھیرتے پوچھا، جب وشما کو نفرت سے خود کو گھورتے دیکھ وہ تنزیہ وہ زرینہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی۔ لگا دی تم نے اپنی منحوس نظر ہمارے سردار کو، کیسے قدم ہے، ولیمے کی صبح ہی سردار پر حملہ کروا دیا۔ چچی کے الفاظ تھے، یہ زہر جو ناسور بن کر عبیرہ کے کانوں میں اترے۔ وہ صدمے سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ جب باہر سے شور اٹھا کہ سردار آ چکے ہیں، وہ بغیر ایک بھی لمحہ اور اپنی حالت کی فکر کیے بھاگی۔ میران کے ہاتھ اور پسلی پر گولی لگی تھی۔ وہ جو ظفر کے سہارے گاڑی سے اتر رہا تھا عبیرہ کو بھاگتے آتے دیکھ ٹھہر گیا۔ ظفر اور گارڈز نے فوراً نظریں پھیرتے چہرہ جھکایا، جبکہ عبیرہ روتے ہوئے آتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ مرحان نے اس کے خود سے لگنے پر کرا روکتے اس کی نازک کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے، اسے خود میں بھینچا۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھتے یہ منظر محراب میں سے دیکھا۔ میں نے سوچا میں نے تمہیں کھو دیا مرحان۔ وہ بچوں کی طرح روتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئے۔ چپ ہو جاؤ عبیرہ، میں ٹھیک ہوں۔ مرحان اسے زیادہ نہ بول سکا کیونکہ درد کی وجہ سے کراہ نکل جاتی اور وہ دور ہو جاتی۔ ٹھیک ہو تم؟ مجھے ڈرا دیا تھا بدتمیز، وہ غصے سے کہتے روتے ہوئے بے خودی میں اس کے گالوں پر پیار کرتی دوبارہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ مرحان اس کی حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ عبیرہ براڈ مائنڈلی تھی، وہ شوہر تھا اس کا، اس لیے وہ جس طرح چاہتی جہاں چاہتی افیکشن دکھا دیتی، جبکہ عورتوں نے شاکڈ کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہت بے باک لڑکی ہے، ایک عورت نے کمنٹ کیا تھا، جس پر زرینہ بیگم جو اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھتے مسکرا رہی تھی انہیں گھورنے لگی۔ عبیرہ ہم باہر کھڑے ہیں اور سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی اداؤں پر مرحان سے خود پر قابو کرنا مشکل لگا، اس لیے نرم لہجے میں کہا، دیکھنے تو اپنے شوہر کو پیار کر رہی ہوں، کسی غیر کو نہیں، اور اگر تمہیں ہی اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو آئندہ تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ وہ دانت پیستے بولتی اس سے دور ہوئی تھی جب مرحان بوکھلاتے اسے ایک ہاتھ سے کمر سے تھامتا اپنے بے حد نزدیک کھینچتے گالوں پر پیار کرتے دور ہوا۔ یہاں پر بس یہی کر سکتا ہوں، اندر چل کر بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ گمبھیر سرگوشی کرتے پیچھے ہوا، جبکہ عورتیں اب باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اندر کی جانب بھاگ گئی تھیں۔
ابیرہ کی پلکیں رخساروں پر ٹکرائی تھی. مرحان ہنستے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا اس پر وزن ڈالے بغیر اس کے سہارے اندر کی طرف چلنے لگا. ابیرہ نے اسے مضبوطی سے تھامتے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے. اندر جاتے سب نے اس کی خیریت پوچھی. روتے ہوئے اس کی ماں نے آنسو صاف کرتے اس کا صدقہ دیا. جب ظفر نے آتے بتایا تھا کہ اس کے بازو اور پسلی پر گولی لگی تھی، مگر وہ سارے دشمنوں کو صف ہستی سے ختم کر کے ہی مانا. اس کی بات سنتے ابیرہ نے لب کاٹے. اس کے گلے لگنے پر اسے کتنا درد ہوا ہوگا، مگر اس شخص نے ایک کرا تک نہ بھری. کمرے میں آتے ہی اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کرتے ابیرہ نے اس سے شکوہ کیا. بتا دیتے میں اتنی شدت سے گلے نہ لگتی تمہارے. اس کی تکلیف کا خیال کرتے اس نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا. جب مرحان اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا. اگر بتا دیتا تو تمہارا یہ انداز کیسے دیکھ پاتا اور تم مجھ سے دور ہو جاتی. تمہاری قربت میرے زخموں کا مرہم ہے، میری شریک حیات. اس کی ناک سے ناک ٹکراتے محبت سے بولتا ابیرہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. کیا ضرورت تھی وہاں پر اکیلے جانے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم سب کا کیا ہوتا؟ وہ آنکھیں چندی کرتے بولی تھی. انہیں مارنا ضروری تھا. تمہاری جان پر خطرہ منڈلاتے میں برداشت نہیں کر سکتا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ مرحان کی گمبھیر آواز اور اس کی سانسیں اپنے قریب محسوس کرتے ابیرہ نے اس کے گال پر پیار کیا تھا. اس کے لبوں کو اپنی گردن سے چھوتے محسوس کرتے مرحان نے تھوک نکلا. بہت مہنگی پڑیں گی تمہیں یہ ادائیں بیگم. اس کے مسکرانے پر ابیرہ مزید شرارت سے اس کی کان کی لو چومتی واش روم کی جانب بھاگی. ابھی تم زخمی ہو، تمہیں چڑھانے میں بہت مزہ آئے گا. اس کی کھلکھلاہٹ پر مرحان نے سرور میں آنکھیں موندی. اور یہ زخمی شیر جب اپنی پر آیا تو آپ کو ہی شرارتیں خواہ بھاری پڑیں گی میری جان. وہ ہیڈ پورٹ سے سر ٹکاتے محفوظ کنگ لہجے میں بولتا ابیرہ کے گال سرخ کر گیا. ہاں، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے. ویسے بھی میرے پاپا اور دادا آ رہے ہیں آج یہاں. دیکھ لو، اگر مجھے ناراض کیا تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. وہ اترا کر بولی تھی. تمہارے دادا اور پاپا اس وقت میرے ڈیرے میں موجود ہیں. دیکھ لو، اگر مجھے ناراض کیا تو ان کی خاص خاطر تواضع کرتے وہیں سے روانہ کروا دوں گا. اس کی دھمکی پر ابیرہ نے دانت پیسے تھے. وہ سمجھتی تھی اسے کوئی نہیں جیت سکتا، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کی سوچ سے زیادہ چلاک تھا. تم کر کے دکھاؤ ایسا. اب کی بار وہ غصے سے بولی. اگر میں نے کر کے دکھایا پھر؟ اسے زج کرنا تو جیسے مرحان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. ابیرہ نے غصے سے تپتے اس کے قریب آتے اسے گردن پر دانت گاڑے تھے. مرحان نے کرا بھری مگر اسے پیچھے نہیں کیا، بلکہ مزید سختی سے خود میں بھیجا تھا. اس کا ستم برداشت کرتے مسکرایا. اس کے پیچھے ہونے پر اس نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہو گیا، اب میری باری. وہ کہتے اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا. ابیرہ نے اپنی شامت کو خود دعوت دی تھی. اب کیسی طبیعت ہے؟ زین کمال نے چائے پیتے مرحان کی جانب دیکھتے پوچھا. بہتر ہوں. اب آپ کی پوتی بہت خیال رکھتی ہے میرا. وہ تنزی تو کر رہا تھا. ابیرہ نے دانت پیسے مگر سب کو دیکھ کر مسکرائی. بہت اچھی بات ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. مجھے خوشی ہے ابیرہ نے اپنی پسند سے شادی کی ہے. انیس کمال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا. انہوں نے ابیرہ کو کبھی کسی چیز سے نہیں روکا تھا. مرحان کی محبت بھری نگاہوں کو اپنی بیٹی پر جمے دیکھ وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. چلو میری ہیلپ کر دو وضو کرنے میں. اسے چینج کر کے لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھ مرحان نے آواز لگائی. بڑا طنز ہو رہا تھا مجھ پر دوپہر میں. اب جاؤ خود اپنی مدد آپ تحت کرو. وہ نخرے دکھاتے بولی. طنز کب کیا جانا، میں سچی تو بول رہا تھا کہ تم میرا خیال رکھتی ہو. میرے زخم دل پر قریب آتے مزید ستم ڈھاتی ہو. یہ گردن تو تمہارے خیال کا چشمدید ثبوت ہے. مرحان معصوم آنکھیں اور شرارتی لب و لہجے میں کہتے ہیں. ابیرہ کو بلش کرتے کانوں تک سرخ کر گیا. اف، یہ جب تم ہاٹ کے بعد کیوٹ بنتی ہو. ابیرہ جان لے لیتی ہو میری. وہ اس کے گال کھینچتے بہکے لہجے میں بولا. اچھا فری نہیں ہوں، مدد کر دیتی ہوں تمہاری. کیا یاد رکھو گے کس سخی سے پالا پڑا ہے تمہارا. وہ اتراتی اس کی حسین فولڈ کرنے لگی جب مرحان اسے اپنے نزدیک کر گیا. مجھے چینج کرنا ہی ڈریس دوائیں کی عجیب سی مہک سے دل بوچھل ہو رہا ہے. وہ مسکا لگاتے بولتا. اسے مزید سر تپیر سو کر گیا. 4 مہینے بعد. کندھے اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھ کر اپنی انگلی کے سیدھ میں فائر کرو. اس کے بے حد نزدیک کان کے پاس جھکا اسے نشانہ لینا سکھاتے بول رہا تھا. مرحان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھا ہوا تھا اور دوسرے سے اس کے ہاتھ میں رائفل سیٹ کرتے اسے مکمل اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا. ابیرہ کے سلکی بالوں کی خوشبو اور اس کے جسم سے اٹھی اپنی مہک پر مرحان کا ایمان ڈگمگا رہی تھی. وہ خود پر قابو کرنے کے باوجود اس کی گردن پر ڈب رکھ گیا جس پر ابیرہ چونکتے غلطی سے ٹریگر دباتی بوکھلائی. مرحان بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس پر جھکتے اس کی سانسیں چرا گیا. تو کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ مرحان نے اس کے گال پر پیار کیا تھا. وہ ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے شام ڈھلتے دیکھ رہے تھے. مرحان نے اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی چادر سے چھپاتے ٹھنڈی ہواؤں سے بچا رکھا تھا، جبکہ ابیرہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی. یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا. مجھے اب واپس اس دنیا میں نہیں جانا. میں ہمیشہ یہاں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں. ابیرہ کی دھمکی آمیز الفاظ پر آواز
चैनल वाकई बैंक करप्ट हो चुका था। मिरहान बलोच ने अपने सोर्सेज से जुल्फ़िकार और बहुत से लोगों का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन अपना नाम नहीं आने दिया। किसी को नहीं पता था कि सबूत किसने दिए सिवाय अबीरा के। कितने ही चैनल्स उसे दोबारा टीवी पर बुलाना चाहते थे, मगर अब अबीरा इस दुनिया से बेजार आ चुकी थी। जो सुकून उसके महरम शरीक हयात की मौजूदगी में मिलता था, वो अब दोबारा दुनिया के शोर में नहीं जाना चाहती थी। मिरहान ने उसे फोर्स नहीं किया था, बस कहा था जो वो चाहे वो उसका साथ देगा। अबीरा अब अपने शौहर और सासू माँ के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थी और किसी चीज़ की चाह नहीं थी। मिरहान सच कहता था, अगर वो उन लोगों पर जो इर्द गिर्द हैं जुल्म ना होने दे और इंसाफ से पेश आए, ज़िंदगी खुद ब खुद सुकून में आ जाएगी। अब वो सरदारनी होने की हैसियत से लड़कियों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत, सेहत से मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें दिलाते हवेली में ही एक क्लास लगाते दिया करती थी। अपने सरदार के हुक्म पर कोई घर का मर्द भी उन्हें इस बात पर मना नहीं कर पाता। वो कुछ अरसे में गार्ड्स और मिरहान के साथ जाते ख़वातीन का हाल देख कर आया करती थी कि जिस्मानी तशद्दुद वगैरह तो उन पर नहीं किया जा रहा। मिरहान किसी मजबूत सुतून की तरह उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहता, हर धूप और सर्द की तपिश से उसे बचा कर रखता। और फिर उनके घर एक प्यारा सा मेहमान आया, अलमियार बलोच। मेरा बेटा है बरखुरदार, खबरदार जो तुमने इसके बाल कटवाए, वरना तुम्हें गंजा कर दूंगी मैं। मिरहान बलोच वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, जिस पर तंजिया जरीना बेगम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो माँ बाप के मर्तबे पर फाइज हो चुके थे और हरकतें अपने बच्चे की उम्र वाले बच्चों जैसी थी। अगर इसे गंजा नहीं करवाया तो मेरी उम्र तक आते वैसे ही इस भालू के बाल गिर जाएंगे। क्या तुम्हें जब गंजा बेटा अच्छा लगेगा? मिरहान भवें सुकेड़े अलमियार के फूले गाल पर प्यार करते बोला था, जिस पर अबीरा कुछ लम्हे खामोश हो गई। आंटी क्या वाकई ऐसा ही है? ये मेरे बच्चे के इतने प्यारे बालों से जेलिस होते तो इसे गंजा नहीं करवा रहे ना? वो मासूम शक्ल बनाते जरीना बेगम की जानिब देखते बोली थी, जिस पर उन्होंने गर्दन हिलाई। हाँ, अगर अभी गंजा नहीं करवाओगी तो बाद में बाल अच्छे नहीं आते अबीरा। वो अपने पोते के सुनहरे बाल की जानिब देखते बोली थी, मुझे ये गंजा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये भालू गंजा बहुत अच्छा लगेगा। मिरहान हंसते इसलिए बाहर की जानिब भागा, जिस पर अबीरा भी इसके पीछे भागी। अलमियार अपने माँ बाप की हरकतों पर शर्मिंदगी से सरनफी में हिला रहा था कि वो पैदा हो चुका था जबकि माँ बाप का बचपना ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। जरीना बेगम ने अपने बच्चों की खुशियों को नज़र से बचाने के लिए सदका उतारा।